نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتیں کی تھیں، ان انعامات میں سے چند نعمتوں کا ذکر فرمایا. اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، سمندر سے راستے بنائے اور تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور معجزات دیے. تم نے بچڑے کو معبود بنایا اور یہ شرک بھی اللہ نے معاف کیا. اللہ نے بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر کیا، من اور سلوہ نازل کیا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے. لیکن جب تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عذاب بھیجا. چونکہ جو یہود تھے ان کو ایک اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل جو نام ہے ہمارا بڑی شان والا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، یہ تھا بھی شان والا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. لہٰذا اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے طبقے کو جنتی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ صرف نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک بندہ ایمان اور اعمال نہ لے کر آئے. ایک آدمی یہودی نام رکھتا ہے، عیسائی نام رکھتا ہے اور کہتا ہے اسی میں نجات ہے، اور ایک آدمی صرف نام مسلمان رکھتا ہے، کام مسلمان والا کوئی نہیں ہے، سمجھتا ہے اس میں نجات ہے. تو فرمایا یہ باتیں نہیں ہیں، اصل تو ایمان اور اعمال ہیں. جو بھی ایمان لے آئے گا، چاہے اس کا کسی گروہ سے بھی تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی مخلص ہو کر ایمان لائے اور اپنے اعمال درست کر لے، وہی جنت کا حقدار ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ یعنی عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے. صابی سے مراد بے دین، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مجوسیوں کی ایک قسم ہے، ستارہ پرست، واللہ عالم. من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا، اور عمل بھی اچھے کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. مطلب یہ ہے کسی ایک فرقے کے لیے پابندی نہیں، بلکہ سب کے لیے اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے. جو بھی ایمان لائے، جو بھی اپنے اعمال درست کرے، سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اس آیت مبارکہ سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا
کہ نعوذ باللہ رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں، کیونکہ یہاں پہ یہی بات ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان لائے تو کافی ہے۔ حالانکہ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان بتایا ہی تو رسول نے، رسول کی ایمان کے بغیر تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے اور جو 20 آیتوں کے اندر رسول کا ذکر کیا ہے تو وہی یہاں پر بھی مراد ہے نا، صرف ایک مقام کو دیکھ کر باقی مقامات کو بھلا دینا، پورے قرآن پر ایمان رکھنا ہے نا، صرف اس ایک آیت پہ تو نہیں رکھنا ہے۔ تو اس لیے بعض جگہوں میں بعض چیز چھوڑ دی جاتی ہے کثرت تکرار کی وجہ سے، جیسے بندہ یہ کہہ دیتا ہے بھئی ہاں بھائی سب نے جناب سب آئندہ فجر میں آئیں گے نا جی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ زور میں نہ آئیں، مطلب تو یہ ہے کہ زور میں بھی آنا ہے، عصر میں بھی آنا ہے، بس کسی ایک موقع پر ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض قرار دیا، تو یہاں بھی وہی مراد ہے۔ باقی نبی پاک کے بتائے بغیر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ کی کیا صفات ہیں، وہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتائی ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کہ آخرت میں کیا مناظر ہیں، وہ آخرت کے ایمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے۔ تو ایمان وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اپنی طرف سے ایمان وہ معتبر ہے۔ بہرحال اس کے بعد بنی اسرائیل کو جو دعوت ہے نا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کئی انواع پر مشتمل ہے، کئی طریقوں سے ان کو بات سمجھائی گئی۔ پہلے تو انعامات یاد دلائے گئے جو ہم نے ابھی پڑھ لیا، اب اس کے بعد ان کے بڑوں کی 3 خباستیں ذکر کی گئیں، 3 کوتاہیاں ذکر کی گئیں۔ فرمایا تمہارے بڑوں کے اندر یہ کوتاہیاں تھیں۔ پہلی کوتاہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ کہنے لگے اے موسیٰ اس وقت تک نہیں مانتے جب اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ پھر بجلی آئی، اللہ نے مار دیا، پھر زندہ کیا۔ زندہ ہونے کے بعد مان تو گئے کہ واقعی تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن کہنے لگے عمل ہم سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل ہم سے، راجہ رومان جا گئے ہو نا، سیدھے بیٹھو میرا بیٹا، مان تو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن ہم سے عمل والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، فرمایا عمل ہوتا ہے یا تمہارے اوپر پہاڑ گراؤں؟ اب وہ ڈرے اور کہنے لگے جی بالکل توبہ توبہ ہم تو مانتے ہیں، بعد میں پھر منکر ہو گئے۔ فرمایا یہ وہ بے ایمان تھے، اللہ کا کلام سن کر بھی، اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر بھی پھر بھی منکر ہو گئے۔ تمہارے بڑے ایسے تھے، تم بھی وہی حرکتیں نہ کرو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ دوسری حرکت ان کی بڑوں کی یہ تھی، ہفتے والے دن شکار کرنے سے روکا گیا اور یہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے رکھ دیا، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا بڑا واقعہ وہ انشاءاللہ ہم کل ہی پڑھیں گے، وہ گائے والا ہے۔ جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو کیسے ٹال مٹول کی، اور اسی واقعے پر سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ تو یہ 3 خباستیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی ان کے بڑوں کی کمزوری اور ان کی حرکت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، یعنی جو تورات دی ہے قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تورات منوانے کے لیے پہاڑ اوپر کھڑا کر دیا تو یہ تو زبردستی منوانا ہوا۔ جواب یہ ہے تورات منوانے کے لیے پہاڑ نہیں کھڑا کیا، تورات تو وہ مان چکے تھے، تورات کو بھی مان چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان چکے تھے۔ اب وہ کہتے مانتے تو ہیں عمل نہیں ہوتا، تو یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی داخلہ لے لے اور پھر غرادری کرے یا کوئی کوتاہی کرے، پھر تو سزا ملتی ہے نا۔ ایمان تو وہ لے آئے تھے، ایمان تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایمان تو وہ لے آئے تھے، اب تورات کو بھی مان رہے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، صرف کہتے مشکل ہے،
فرمایا مشکل نہیں ہے، اللہ نے تمہارے حالات کے مطابق نازل کیے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد جب طور پہاڑ اوپر گرتا دیکھا پھر تم مان گئے، لیکن جب پہاڑ ہٹ گیا پھر تم وعدے سے پھر گئے۔ جیسے ہماری حالت ہے، زلزلہ تھوڑا سا آتا ہے سارے نیک مان جاتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، اور 2 منٹ بعد پھر ماشاءاللہ سے اپنی اسی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ یہی حالت تھی بنی اسرائیل کی، ہماری بھی وہی حالت ہے۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا، یہ تو اللہ کا رحمت تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے تمہیں اسی وقت ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ رحم فرمائے جب زلزلہ آتا ہے اسی وقت ہلاکت ہو جائے تو گیا نا، پھر تو کام ختم ہو گیا۔ پھر اللہ موقع دیتے ہیں تھوڑا سنبھل جاؤ اور توبہ کرو اور میری نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دوسری کوتاہی ان کے بڑوں کی، ہفتے والے دن شکار کرنا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا، جانتے ہو تم ان لوگوں کو بھی جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہفتے والے دن شکار کرنے سے ان کو منع کیا گیا، اور نام پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں ان کو خوب نظر آتی تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، نام پارا فرمایا پوچھ ذرا اس بستی والوں سے جو دریا کے کنارے پہ رہتے تھے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعٌ وَیَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے والے دن خوب مچھلیاں دکھائی دیتی، ان کے دل میں لالچ ہوتی یار یہ ایسی مچھلیاں پتہ نہیں پھر ملیں گی یا نہیں مل، ہفتے کے علاوہ اس طرح نہ دکھائی دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا۔ فرمایا اب دیکھو نا کون اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا پھر انہوں نے ہیلے بہانے بنانے شروع کیے۔ بعض لوگ جال لگاتے ہفتے والے دن، مچھلیاں پھنس جاتی، پانی میں ہی باندھ کے رکھ دیتے، اتوار والے دن نکال لیتے اور کہتے بادشاہ ہم نے ہفتے والے دن تھوڑی نکالی، ہم نے تو اتوار والے دن نکالی ہیں۔ یہ گویا کہ مذاق اڑاتے۔ اسی طرح ہفتے والے دن جو مچھلیاں دریا میں نظر آتی تو دریا کے قریب وہ گڑھے کھود لیتے اور پانی ان گڑھوں کی طرف لے آتے، تو مچھلیاں بھی پانی میں آ جاتی، اس گڑھے میں آ جاتی۔ جب دیکھتے کہ مچھلیاں خوب آ گئی ہیں تو پھر مٹی ڈال کے وہ راستہ پانی کا روک دیتے اور ان کو اتوار والے دن اس گڑھے سے نکال لیتے اور کہتے ہم نے تو بادشاہ اتوار والے دن نکالی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو میرا حکم نہیں مانا، دوسرا الٹا تعویلیں کر کے ہیلے کر کے مذاق اڑایا میرے حکم کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے رکھ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے ہمیں حکم ہے جمعے والے دن، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے والے دن اذان ہو جائے پھر دوڑو اللہ کی یاد کی طرف اور ساری کاروبار وغیرہ چھوڑ دو، اب سارے کام چھوڑ دینے ہیں، اب اللہ کی یاد کی طرف جانا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھی جائے پھر جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، پھر روزی کے لیے نکل جاؤ، لیکن جمعے کی اذان سے لے کر نماز تک یہ کاروبار کرنا منع ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اور اس وقت جناب بازاروں میں جاؤ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جمعہ ہے ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔
یہ کوئی معمولی گناہ نہیں. سنیے جی، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا، زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کے لیے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا اگلوں اور پچھلوں کے لیے، یعنی سب لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے. گناہگاروں کے لیے یہ واقعہ عبرت بن گیا، پرہیزگاروں کے لیے مزید نصیحت بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ جو بندر ہیں یہ وہی بندر ہیں جن کی شکل بدلی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، جس کی شکل بدلی تھی وہ تو 3 دن بعد ہلاک ہو گئے تھے. یہ بندر تو الگ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ان کی نسل کو اللہ نے آگے نہیں چلایا. جب اللہ کا غضب اور قہر کسی قوم پر نازل ہوتا ہے پھر اللہ ان کی نسل کو آگے نہیں پھیلاتے، اللہ ان کی نسل کو مٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کی نسل تو مٹ گئی تھی، یہ تو اللہ کی الگ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے. من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا، اور عمل کیے اچھے، ولہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت سے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا تاکہ تم بچ جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے تم اس کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا، یعنی تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تجاوز کیا، زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے کہا ان کے لیے ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا تقوی والوں کے لیے. وآخر دعوانا